السلام امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کے لیے ماہ سفر کا آج دوسرا جمعۃ المبارک کا خطبہ ہے۔ پہلے خطبے میں ماہ سفر کے حوالے سے بدشگونی اور نحوست کے جو معاملات دور جاہلیت سے لے کے آج تک ہمارے معاشروں میں رائج ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی مذمت اور ان کی جو شناعت اور قباحت ہے وہ عرض کی تھی، اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے واضح کی گئی تھی کہ بدشگونی کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اپنا کوئی کام نہیں کرتا تو وہ یقیناً شرک کرتا ہے۔ اور ابو داؤد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، وقالها ثلاثا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے، بدشگونی لینا یہ شرک ہے، اور آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، وما منا الا، ہر بندہ کسی نہ کسی وہم کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہم کی وجہ سے وہ اس طرح ڈرنے اور گھبرانے لگ جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لِيُذْهِبَهُ بِالتَّوَكُّلِ۔ اس بدشگونی کا علاج، توہم پرستی کا علاج، اور منحوس کسی چیز کو سمجھنے کی وجہ سے اس کو اپنے نقصان کا باعث سمجھنے کا علاج وہ ہے اللہ کی ذات پر توکل کرنا۔ جس بندے کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، توکل ہے، وہ ان ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج چونکہ توکل ہے، اب توکل کے سلسلہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا رہنمائیاں موجود ہیں، آج کے جمعۃ المبارک کے اندر مختصر اپنی کم علمی کی بنا پر آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر رسول کائنات میں تشریف لائے ہیں، ان سب کا اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ انتہا درجے کا تھا، اور اسی اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسے کی بنا پر انہوں نے اللہ کی بات کو پہچانے میں، لوگوں تک اللہ کی بات کو پہنچانے میں کسی قسم کا کوئی خوف، ڈر اور کسی قسم کی کسی بھی پریشانی کی پرواہ نہیں کی۔ اور آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبیوں کا توکل کس انداز کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور انہوں نے اللہ کی دعوت کو، یعنی توحید کی دعوت کو، وحدانیت، اللہ کی ربوبیت کی دعوت کو لوگوں تک 950 سال تک پہنچایا، اور اس کے ضمن میں صرف 80 سے کچھ کم بندے، جو عورتیں جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے بنے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی باقی ساری قوم نے مخالفت کی۔ سورہ یونس کے اندر ویسے تو بہت سارے مقامات پر ان کے احوال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، اور مستقل ایک سورت جس کا نام ہی سورہ نوح ہے، 29ویں پارے میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری ہے۔ تو میرے مضمون کے متعلقہ جو الفاظ ہیں وہ سورہ یونس 11ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، سماعت کیجئے۔ اللہ مال کر دو سما خالق کائنات نے فرمایا
اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، آپ حضرت نوح علیہ السلام کی باتیں، خبریں، ان کے احوال معاملات تلاوت کیجئے، لوگوں کو سنائیے۔ اذ قال لقومہ، یا قوم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اذ قال لقومہ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انہوں نے جب یہ بات کہی، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ وعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے اوپر میرا یہاں رہنا مشکل ہے، یعنی دشوار ہے، تمہیں میرے یہاں رہنے سے پرابلم ہے، پریشانی ہے، اور میرا اللہ کی آیات پڑھ کے سنانا اگر تمہیں تکلیف دیتا ہے، میرا تمہیں وعظ و نصیحت کرنا اگر تمہیں پریشان کرتا ہے، تو پھر ایسا کرو، تم سارے کے سارے، اور فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم بھی سارے اور جتنے تمہارے معبودان باطلہ ہیں اللہ کے علاوہ، جن کو تم نے اپنا حاجت روا، غریب نواز، دستگیر سمجھا ہوا ہے، ڈوبیوں یا تارے اتارنے والا جن کو تم نے سمجھا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے جمع ہو جاؤ اور میرے خلاف جو تم سے ہوتا ہے وہ کر لو، جو میرا کرنا ہے تم نے کر لو۔ وعلی اللہ توکلت، میں نے تو اپنی اللہ کی ذات پر توکل کر لیا ہے، میرا بھروسہ، میرا یقین اللہ کی ذات پر ہے، اور پھر تم اس اپنے معاملے کو چھپا کے بھی نہ رکھو، ظاہراً علی الاعلان میرے سامنے میں بھلے کرتے رہو، جاسوسی کرنے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی بات چھپانے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے، علی الاعلان میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جو تم سے ہوتا ہے وہ تم کر لو، اور اپنے معبودان کو بھی ساتھ ملا لو، معبودان باطلہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں کر لو جو تم سے میرا ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ساتھ جملہ کیا کہا کہ میرا توکل اللہ کی ذات پر ہے، پھر آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا کہ اللہ نے توکل کرنے کی بنا پر نوح علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اسی پانی میں سے زندہ و جاوید، زندہ و سلامت بچا لیا، کشتی پر بٹھا کر کے ان کو پار لگا دیا، ان کا بیڑا پار کر دیا، اور غیر اللہ کو پوجنے والوں کو اللہ نے ڈبو کے رکھ دیا۔ یہاں ایک نکتہ یہ بھی ہے، آج کل جو لوگ 11 تاریخ کو، مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں دیتے ہیں ایک بزرگ کے نام کی، کہ وہ اس 11ویں دینے کی وجہ سے، اس کھیر پکانے کی وجہ سے ہمارے بیڑے تار دے گا۔ اگر قرآن پر ایمان ہوتا، اگر مولویوں نے لوگوں کو قرآن سنایا ہوتا تو ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ غیر اللہ بیڑے تارتے نہیں بلکہ بیڑے ڈبوتے ہیں، بیڑے تارنے والا ایک اللہ ہے، اور جس نے بیڑا حضرت نوح علیہ السلام کا تار دیا اور ان کو بچا لیا اور ان کو پار لگا دیا، تو میرا موقف کہ پیغمبر اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے، اللہ کی ذات کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے اور اس پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں۔ دوسرا مقام اللہ مالک رضا و سما خالق کائنات نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کلام مقدس میں بیان کیا ہے، اور جناب ہود علیہ السلام کے تذکروں پر مشتمل ایک مکمل سورت حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر اللہ نے اتاری، جسے سورہ ہود کہتے ہیں۔ 12ویں کے پارے کے اندر موجود ہے، 11ویں پارے میں تھوڑا سا حصہ اور باقی 12ویں پارے کے اندر وہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے،
جب قوم والوں کو انہوں نے سمجھایا، قوم والوں کو توحید کی دعوت دی، قوم والوں کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا کہا، تو قوم والوں نے آگے سے بڑے غلط قسم کے جوابات دیے اور اپنے معبودان باطلہ پر جمے رہنے کا اصرار کیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ فقال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، کہنے لگے میں گواہ بناتا ہوں اپنے اللہ کو اور تم بھی میری اس بات کے گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں اس عقیدے سے جو تم نے شرکیہ عقیدہ اپنایا ہوا ہے، جو تم شرک کرتے ہو، من دونی فکیدونی جمیعا، اور پھر آ جاؤ میرے خلاف اللہ کے علاوہ جو بھی تمہارے معبودان نے بات لائے ہیں وہ سارے کے سارے اپنا جو کچھ ہوتا ہے تم کر لو، جو تم نے کرنا ہے کر لو، انی توکلت علی اللہ ما من دابۃ ربی و ربکم، بے شک میں نے اپنے اللہ پر توکل کیا ہے، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، وہ اللہ جس نے پوری مخلوقات کو پکڑا ہوا ہے پیشانیوں سے، یعنی اللہ سے کوئی بھی مخلوق ماورا نہیں ہے، باہر نہیں ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل کیا اور دعوت اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ جب لوگ نہ مانے تو انہوں نے کہا اگر تم نہیں مانتے تم بھی اور تمہارے معبودان باطلہ بھی جو تم سے ہوتا ہے کر لو، تم میرا کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا توکل یقین بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ ہوا جو کہ زندگی کا سامان کرتی ہے، اگر یہ ہوا رک جائے تو انسان زندہ نہ رہے، جاندار زندہ نہ رہے، یہ ہوا پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ اللہ نے اسی ہوا کو ایک لیمٹ سے بڑھا کر کے سبع لیال وثمانیہ، ان پر 7 راتیں 8 دن متواتر چلا کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جنہوں نے اللہ کی ذات پر توکل کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کے سامنے بچا لیا۔ یعنی اللہ کی ذات پر توکل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانیوں، مصیبتوں، غموں سے نجات دے دیتے ہیں، دشمنوں کی دشمنیوں سے، دشمنوں کی بغاوتوں سے، دشمنوں کی شکاوتوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ میں مختصر وقت میں چند ایک باتیں زیادہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے تو عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اللہ پر توکل کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں اور ان کے بعد جتنے بھی نبی رسول آئے ہیں وہ انہی کی لڑی میں سے آئے ہیں، وہ بانی بیت اللہ ہے، اللہ کے خلیل اللہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری ایک انجمن اور امت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خاطر تن من دھن لٹا دینے والے ہیں۔ ان کا توکل کتنا ہے اللہ کی ذات پر، واقعہ تو آپ نے 12 مرتبہ سماعت کیا جب دشمنوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلانے کی جرت جسارت کی۔ اللہ مال کر دو سما خالق کائنات کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا جانے لگا اس وقت ان کا آخری جملہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ
व निअमल वकील। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, इस रवायत के रावी तिरमिज़ी के अंदर ये रवायत मौजूद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग के अंदर डाला जाने लगा तो उन्होंने क्या पढ़ा? हस्बुनल्लाह, मुझे मेरा अल्लाह काफी है, व निअमल वकील, और वही मेरे लिए बड़ा अच्छा कारसाज है, मेरी मामलात को अच्छे तरीके से जान भी रहा है, देख भी रहा है, और मेरे मामलात को चलाने पर वो मेरा अल्लाह मेरा साथ देने वाला है। तो फिर दुनिया कायनात ने देखा, सारा इलाका, सारे लोग आग जला करके समझ रहे थे इसको भस्म कर देंगे, इसको जला देंगे, इसको राख बना देंगे, लेकिन अल्लाह पर जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तवक्कुल किया और तवक्कुल वाले कलिमात अपनी जुबान से निकाले, अल्लाह ने फरमाया या नारुकूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहीम, ए आग तू मेरी ही मखलूक है, मेरी मखलूक है, और तुझे मैंने पैदा किया है जलाने के लिए, लेकिन आज मैंने तेरी फितरत को नहीं देखना, कायनात वालों को अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाने हैं कि जो बंदा जिस भी हालत के अंदर मेरी जात पर भरोसा कर लेता है, तवक्कुल कर लेता है, मैं अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता हूँ, उसकी कारसाजी के लिए मैं काफी हो जाता हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी हर हाल में अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने वाले, हमारी तरह नहीं कि तवक्कुल के अल्फाज भी कहते रहते हैं और अकीदे का इजहार भी करते रहते हैं और दिल के अंदर मुकम्मल अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल भरोसा होता भी नहीं। कुरान का मुताला कीजिए, मालूम होगा कि नबियों का अल्लाह की ज़ात पर किस दर्जे का तवक्कुल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया अपनी कौम को लेके रात के एक हिस्से में निकलिए, वो निकले घर से, फिरौनियों को पता चला, वो भी ताक़ुब में आए, अब जनाब लश्कर जर्रार लेके मुसल्ला होके पूरे गैज़ो गज़ब के साथ, पूरे गुस्से के साथ फिरौन अपनी ज़ुर्रियत और अपनी आल लेकर के, लश्कर लेकर के इनका ताक़ब करने के लिए निकला। आगे जब पहुंचे बहरे कुलज़म है, आगे दरिया है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथी जो कि घबराए परेशान हुए, अल्लाह माल कर दो सुमा, कल के कायनात ने इस बात का तज़किरा कलाम मुक़द्दस में किया है। क्या कहा? मैं काला साहब मूसा इन्ना लमुदरकून। मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा, मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहने लगे, ए मूसा पकड़े गए, अगर यहाँ खड़े रहे फिरौन उसका लश्कर मार मार के बरकत निकाल देगा, और अगर आगे गए तो दरिया की मौजों में गर्क हो जाएंगे। तवक्कुल की इंतहा बयान करना चाहता हूँ, पैगंबर अल्लाह की ज़ात पर किस इंतहा दर्जे का तवक्कुल करते हैं। कौम वाले कह रहे हैं मूसा मारे गए, पकड़े गए, अब हमारा क्या बनेगा? यहाँ खड़े रहे तो फिरौनी मार देंगे, आगे चले गए पानी में डूब जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कमाल जुमला कहा, कुरान के अंदर मौजूद है, मानने लगे काला कल्ला, सिर्फ इतना जुमला कहा, कल्ला हरगिज़ नहीं, न फिरौन मारेगा न दरिया डबोएगा, कल्ला। अब ज़ाहिर तो कोई चीज़ नजर नहीं आ रही, बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम माशाल्लाह दुकान में करोड़ों का सौदा डाल के भी फिर भी जनाब अंतर मंतर और बाबों की तस्वीरें लगाने के नहीं भूलते कि पता नहीं शायद इसकी वजह से सारा कुछ होगा। ये है तो हम परस्तियां, इनको निकालने के लिए और जहन को साफ करने के लिए जरूरी है कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को सुना जाए, कुरान के मुताबिक अमल किया जाए। अब बज़ाहिर नजर कुछ नहीं आ रहा, नजर तो मौत ही मौत आ रही है और साथी भी घबराए हुए हैं, लेकिन एक अल्लाह का बंदा, अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह की जात पर तवक्कुल यकीन भरोसा करने वाला बड़े शाने बे नियाजी के साथ कह रहा है, कल्ला, और मेरे साथियों घबराओ नहीं,
فرعون بھی نہیں مار سکتا، کلا گھبراؤ نہیں، دریا بھی ڈوب نہیں سکتا۔ کہنے لگے کیوں اتنا زیادہ تو خوش معاملے میں، اتنا خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، وہ میری رہنمائی ضرور کرے گا، وہ میری رہنمائی ضرور کرے گا۔ پھر آپ نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، دیکھنے سے مراد قرآن کے الفاظ، قرآن کی آیات ایسے سمجھنی چاہیے جیسے ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، اس میں تردد نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا، یہ کوئی کہانی افسانہ، یہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹی داستان نہیں ہے۔ یوں سمجھے، یوں پڑھے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، کائنات نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دریا میں سے بہترین موٹر وے بن گیا اور وہاں سے گزر کر کے چلے گئے۔ تو میرے دوستو، قرآن کی یہ 3-4 آیات اور مقامات آپ کے سامنے میں نے عرض کیے ہیں کہ پیغمبروں کی اللہ کی ذات پر بہت زیادہ توکل اور یقین کی صورتحال تھی۔ تو میں کچھ روایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر آخر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پر توکل کیسا تھا وہ بھی آپ پر انشاءاللہ العظیم چند ایک منٹوں میں واضح کر دوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ پہلے آتے ہیں کہ اس کا اجر اور توکل کا ثواب کیا ملتا ہے۔ ایک لمبی روایت ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا متن بھی آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ اس کا بھی ثواب اللہ کی طرف سے ہمیں مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت بخاری مسلم کے اندر روایت اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرضت علی الامم فرأیت النبی ومعه الروید والنبی ومعه رجل ورجلان والنبی وليس معه أحد إذ رفع له سواد عظيم فظننتم أنهم أمتي ولا فقيل لي موسى وقومه فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم ولكن انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعه 70,000 سنة ومعه 70,000 سنة ومعه 70,000 سنة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نزل فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم ولعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعضهم ولعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا به شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم فقال ما الذي تخوضون فقال ما الذي تخوضون فأخبروه فقال هم الذين لا يركون ولا يستركون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محسن رضي الله تعالى عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم فقام
رجل أخرى فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقک بها عکاشہ. یہ ساری روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود. ترجمہ کچھ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئیں. میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ ماء الروحید ایک جتھا ہے، جماعت ہے، راحت کی تصغیر ہے. روحید مطلب 10 تک کے لوگوں تک یہ لفظ بولا جاتا ہے، 10 تک کی گنتی پر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے ساتھ 10 بندے، اور میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ 1 بندہ، اور میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ 2 بندے. یعنی دعوت کا حضرت پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں نے اثر ہی نہیں لیا. کسی کے ساتھ 1 بندہ اور کسی کے ساتھ 2 بندے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کئی نبیوں کو دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی 1 بھی بندہ ان کے ماننے والا نہیں تھا. اسی اسنا میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میری امت ہوگی، اور مجھے کہا گیا نہیں یہ تیری امت نہیں ہے بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہیں. پھر مجھے یہ کہا گیا آپ ایک کنارے کی طرف دیکھیں. میں نے دیکھا ایک بہت بڑی امت، بہت بڑا سواد اعظم. اور پھر مجھے کہا گیا دوسرے کنارے کی طرف دیکھیں. میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی بہت بڑا سواد اعظم. اور کہا گیا حاضی امت کا، یہ تیری امت ہے. وَمَعَهُ 70 ألف سنة يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب. اور ان کے ساتھ 70,000 ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت کا مالک بنا دے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی. آپ اس مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر میں چلے گئے. اب لوگ پیچھے سے بحث کرنے لگے، لوگ پیچھے سے باتیں کرنے لگے کہ کون وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. بعد نے کہا شاید وہ لوگ ہوں جو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے حضر میں، سفر میں، دن میں، رات میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، مکہ میں، مدینہ میں، خوشی میں، غمی میں ساتھ رہے. شاید یہ وہ لوگ ہوں. اور کسی نے شاید وہ لوگ ولدوا بالاسلام جو اسلام کے اندر ہی پیدا ہوئے، ولم یشرکوا باللہ شیئا، اور انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کیا. اب یہ باتیں جب ہوئیں، آوازیں بلند ہوئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لائے. پوچھا ملذی تخوضون، کس بات کے بارے میں تم جھگڑ رہے ہو، بحث کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ہم بحث کر رہے تھے کہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت کے حقدار بنیں گے. تو ہم یہ بحث کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین، پھر سن لو وہ لوگ کون ہوں گے، لا یرکون، نہ دم جھاڑ کرتے ہوں گے، ولا یسترکون، نہ دم جھاڑ کرواتے ہوں گے، ولا یتطیرون، نہ بدشگونیاں لیتے ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کی ذات پر توکل کرنے والے ہوں گے. یہاں پر دم کی نفی نہیں، یعنی وہ دم جو شرکیہ ہوتے ہیں، وہ جھاڑ جس کے اندر جناب والا شرکیہ کلمات الفاظ ہوتے ہیں، وہ کرنے والے وہ نہیں کرتے ہوں گے، اور نہ ایسا وہ انتر منتر کرواتے ہوں گے، اور نہ بدشگونی لیتے ہوں گے، یعنی کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے ہوں گے، اور اپنی رب کی ذات پر توکل کرنے والے
ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اللہ بغیر حساب اور عذاب سے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ حضرت عکاشہ بن محسن اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی ادعو اللہ یجعلنی منہم، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں کا ساتھ نصیب کر دے۔ آپ نے فرمایا اے عکاشہ تو انہی میں سے ہے۔ پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی دعا کی، فرمائش اور التجا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ بہا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں آپ سے سبقت لے گئے ہیں۔ تو اس حدیث میں معلوم یہ بات ہوئی کہ توکل کرنے کا دنیا میں تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، آخرت میں فائدہ یہ ہوگا کہ عذاب قبر سے بندہ بچ جائے گا، عذاب حشر سے بندہ بچ جائے گا، اور حساب کتاب کے کولو سے بندہ بچ جائے گا اور سیدھا اللہ کی جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اور توکل کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسری روایت جو کہ ترمذی کے حوالے سے حضرت عمر بیان کرتے ہیں، حدیث اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ رواہ الترمذی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ فرما رہے تھے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کی ذات پر ایسے توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، لرزقکم، البتہ اللہ تمہیں رزق دے گا، کما یرزق الطیر، جس طرح وہ اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا، وہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا، شام کو جب اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں یہاں پر بھی سبب کو نہیں روکا گیا، یہ نہیں کہ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا رہے، گھر میں کھانا پینا آ جائے گا، نہیں، پرندے بھی نکلتے ہیں، نکلنے تمہارا کام، کیا مطلب دکان سجانا ہے تمہارا کام، ملازمت پہ جانا ہے تمہارا کام، جناب والا محنت مزدوری کرنا ہے تمہارا کام، اب انجام اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، یہ ہے توکل۔ اور اگر کوئی دکان ڈال کے سمجھے کہ جھوٹ کے بغیر روزی نہیں ملے گی، یہ توکل نہیں ہے، کم ناپ تول کرنے کے بغیر روزی نہیں ملے گی، یہ توکل کے منافی ہے۔ اور جناب لاکھوں تنخواہ لینے والا 20,000 10,000 کمانے والے سے رشوت نہیں لے گا تو وہ سمجھے گا چولہا نہیں جلے گا، یہ ہے توکل کے خلاف۔ ایک بندہ محنت کرنے کے لیے جاتا ہے، تصویر کا دوسرا رخ بھی یہ ہے کہ محنت کرنے کے لیے جاتا ہے، 8 گھنٹوں کی طے ہوتی ہے مزدوری 500 روپے، اگر وہ اس کے اندر کام نہیں کرے گا ڈنڈی مارے گا، یہ توکل کے بھی خلاف ہے۔ اور جناب والا یہ رزق کو بھی حلال اور پاک نہیں رہنے دے گا معاملہ۔ تو میں نے عرض کیا توکل ہے سبب اختیار کرنا اور نتیجہ چھوڑ دینا اللہ کی ذات پر، اور اگر سبب اختیار کرنے کے بعد ہیرا پھیریاں کرتا ہے اور اس کا اللہ کی ذات پر، اس کا مطلب ہے توکل نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہوشیاریاں میں اگر نہیں کروں گا، جس طرح پوچھا جائے کہ جناب آپ گوشت جو ہے پانی کو انجیگیٹ کرتے ہو، کیوں پانی اس میں لگاتے ہو، تو کہتے ہیں نہیں پوری نہیں پڑتی، دودھیوں سے پوچھ لو پانی کو ڈالتے ہو، کہتے جی پوری نہیں پڑتی۔ تو یہ انتہائی توکل کے منافی بات ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ کرنے والے جملے الفاظ ہیں۔ قرآن کی جو آیہ مبارکہ میں نے سورۃ طلاق کے حوالے سے ابتدا میں تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ ہمارے میرے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے معاملات کو سنوارنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، اس کے معاملات کے اندر پریشانیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں۔ اور کیسے کافی ہوتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں ساتھ تھا غزوہ ذات الرقاع کے اندر، جب آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر بڑے سایہ دار درخت تھے، صحابہ کرام تھکے ماندے تھے، ان کو نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، اپنی اپنی سواریوں کو باندھ کر کے درختوں کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر تک آرام کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک کیکر کے درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکا دیتے ہیں اور اس کے نیچے آرام فرمانے لگ جاتے ہیں۔ ایک دشمن آیا، ایک کافر آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کو اتار کر کے آپ کو بڑی بے ادبی کے ساتھ جگا کر کے کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں نبیوں کا توکل اللہ کی ذات پر اعلیٰ درجے کا۔ اب سامنے دشمن ہے، تلوار اس نے پکڑی ہوئی ہے، اپنے جو ہے وہ دور درختوں کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔